سیدنا امام حسین کے ساتھ جو ہوا کربلا کے میدان، ہم کیا وہ تاریخ سنتے ہیں رونے کے لیے یا کہانی سمجھ کر کے؟ نہیں، ان کے ایک ایک قدم کو، ان کے ایک ایک لمحے کو دیکھنا کربلا کے میدان، کس بات پر وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ میاں ایک طرف ان کو آفر تھے، اگر وہ یزید کے متعلق بیعت کو تسلیم کر لیتے، ان کے بچے بھی محفوظ، ان کا گھر بھی محفوظ، ہو سکتا ان کو ماہانہ بہترین وظیفہ اور پھر کسی علاقے کی گورنری اور کسی جگہ کی منسٹری بھی مل جاتی۔ اتنی ساری چیزیں چھوڑ دیا، 6 ماہ کے بچے کا خون بھی بہہ گیا، ان کے جوان بیٹوں کی لاشوں پر گھوڑے بھی دوڑ گئے، یہ سب برداشت کیا امام حسین نے، لیکن اس دنیا کے بڑے آفرز کو کیوں ٹھکرایا؟ یہ پیغام وہاں سے لینے کی ضرورت ہے۔ اے نوجوانوں، یہ تو بہت پہلے کی باتیں سمجھ رہے ہو آپ، 1400 سال پہلے کی۔ مولا حسین کی روح آج بھی ہماری مدد کر رہی ہے، یہ کہتے ہوئے تمہارے زمانے میں اس طرح کے یزیدی کتے اگر آ جائیں تو تمہیں اس میدان مصطفیٰ کو چھوڑ کر کبھی کسی یزید کی طرف جھکاؤ ہرگز نہیں رکھنا۔ جس میدان میں بھی تمہیں لتھیڑنے کی کوشش کی جائے، تم دامن حسین سے اگر وابستہ ہو تو یہ نعرہ لگا کر کے جانا، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ ابھی کلی کی بات میں عرض کروں، ہمارے علاقے میں ایک رکشے والے تھے، انہوں نے آ کر کے سوال کیا کہ حضرت حالات بڑے خراب ہیں، کیا ٹوپی پہننا داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ مصلحتوں کے اعتبار سے ہم بھی کامن آدمی بن کر کے رہے۔ میں ان سیکولر لوگوں کو کہتا ہوں جو زیادہ سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ میں نے ان سے کہا آپ ڈر کے مارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری ٹوپی ہوگی داڑھی ہوگی تو کہیں موب لنچنگ نہ ہو جائے، مر نہ جاؤں۔ میں نے کہا آپ یہ لکھ کر کے دے دیں کہ یہ سب ہٹانے سے دنیا تمہیں کبھی نہیں چھوئے گی اور اسرائیل علیہ السلام کبھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے، لکھ کے دے سکتے ہو؟ کہا نہیں، موت تو آنی ہے، موت تو کبھی بھی آئے گی۔ میں نے کہا ہے نادان، جب پتہ ہے موت تو آنی ہے تو عشق مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ میں آ جائے تو کیا بڑی بات، کون سی دقت کی بات ہے؟ جب مرنا ہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق لے کر کے جائیں۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو میرے عزیز و دنیا بھی جنازہ اٹھانے میں فخر محسوس کریں۔ آج جن حالات سے ہم خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے وہ کربلا کی داستانیں ضرور سنیں، لیکن صرف رونے کے لیے نہیں، عزم و استقلال کو پیدا کرنا ہے، استقامت کو پیدا کرنا ہے۔ ابھی وہ حالات اس طرح نہیں ہے کہ آج کون ہے جو تمہاری گردنوں پر تلوار رکھ کر کے کھڑا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے۔ اتنی ہمت کسی کی نہیں ہے۔ تمہارے لیے آزادی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ ساری چیزیں برباد کر رکھی ہیں، مسجدوں کو تم نے خود ویران کر رکھا ہے، قرآن کو تم نے خود چھونا بند کر دیا ہے، اسلام کو خود ہم نے اپنے گھروں سے نکال کر رکھا ہے۔ اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہوؤں پر، اپنی عورتوں پر ہم اسلام کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ جب اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں تو اسلام تو ہمیں ہمارے گھروں میں بھی اچھا لگنا چاہیے۔ شادیوں کے محلوں میں تو اسلام غائب ہو جاتا ہے، اسلام تو صرف مسجدوں میں دکھتا ہے، تو مسجدوں میں اسلام کو باقی رکھ دیا اور باقی تمہاری شادیوں میں، ولیموں میں اور دوسرے تقریبات میں تو کہیں نظر نہیں آتا۔ عورتیں بے پردہ، مرد ناچ گانے پر مصروف ہیں، کیا یہ اسلام ہے؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اگر اس کو کمزور کرنا شروع کیا تو دوسروں پر بلیم ڈال کر کے کیا مطلب ہے؟ حالات جو خراب ہوتے ہیں، اسی لیے کہا ہے کہ خود کسی قوم کی شوکت پر اس وقت تک زوال نہیں آتا جب تک اس کی خود کی قوت فکر فنا نہیں ہو جاتی۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آپ نے یہ اگر عزم کر لیا کہ ان حالات میں مجھے نبی پاک کے اخلاق کو زندہ کرنا ہے تو ایک بشارت سن کر کے جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100